नाजरीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं फैयाज अहमद फैयाज। पहले सुर्खियां। LOC पर उड़ी सेक्टर में फोर्सेज ने बनाई दरअंदाजी की कोशिश नाकाम, 3 दरअंदाज हलाक। गडोल कोकरनाग में मिलिटेंट मुखालिफ कार्रवाई चौथे रोज भी रही जारी। खेलों को मुरवजा तालीम का अहम हिस्सा बनाना अहमियत का हामिल, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। स्टार्टअप्स को फ़रोग देने के लिए BJP सरकार के इकदाम की बदौलत मुल्क में स्टार्टअप यूनिटों की तादाद अब 1 लाख से जायद। डॉक्टर जितेंद्र सिंह और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल बैक वक्त मुल्क के 70 मकामात पर कर रहे हैं विश्वकर्मा स्कीम का इफ्तिताह। खबरें तफसील के साथ। LOC पर उड़ी सेक्टर में फौज और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान 3 दरअंदाजों को हलाक कर दिया गया है। फौजी ज़रा के मुताबिक इस सेक्टर के हथ लंगा इलाके में आज सुबह 3 दरअंदाजों ने दरअंदाजी की कोशिश की, ताहम LOC पर तैनात चौकस एहलकारों ने उनको ललकारा और पुलिस और फौज की मुश्तरका कार्रवाई में ये तीनों दरअंदाज मारे गए। 2 दरअंदाजों की लाशें बरामद की गई हैं, जबकि तीसरे दरअंदाज की लाश बरामद करने की कार्रवाई में LOC के उस पार नजदीक में मौजूद पाकिस्तानी पोस्ट से फायरिंग करके रखना डाला गया। इस कार्रवाई के हवाले से फौजी और पुलिस अफसरान ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीलात बताई। उन्होंने कहा कि सरहद पर तैनात फोर्सेज एहलकार दरअंदाजी की किसी भी कोशिश को नाकाम बनाने के लिए पूरी तरह चौकस हैं। आज सुबह तकरीबन 6:40 पर बहुत बुरा मौसम था, बारिश पड़ रही थी और फॉग का माहौल था। हमारे यहाँ रुस्तम बटालियन के हथलंगा एरिया के अंदर एक जो एम्बुश साइटेड था, उसने नोटिस किया कि 3 से 4 टेररिस्ट ये LOC क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं हथलंगा नाला के नज़दीक। इमीडिएटली कांटेक्ट इस्टेब्लिश किया गया। ये टेररिस्ट के साथ फायर फाइट तकरीबन 2 घंटे तक चली। इस ऑपरेशन के अंदर पाकिस्तान के 3 टेररिस्ट न्यूट्रलाइज कर दिए गए हैं। 2 टेररिस्ट की बॉडी रिकवर की गई है। एक टेररिस्ट पाकिस्तान की साइड में जाके उसकी डेड बॉडी पड़ी है, जिसका हमें अनुमान है कि उसकी बॉडी उधर से रिकवर कर दी गई है किसी से। इस दौरान कोकरनाग में आज चौथे रोज भी मिलिटेंटों के खिलाफ हिफाजती दस्तों की कार्रवाई जारी है। वाज़ा रहे ड्रोन के जरिए हासिल की गई फुटेज से फोर्सेज को यह पता चला है कि गडोल के जंगली इलाके में एक गार में कम से कम 2 मिलिटेंट मौजूद हैं। इन मिलिटेंटों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान फोर्सेज ने जदीद तरीन हथियार और आलात का इस्तेमाल किया। मिलिटेंटों के फरार होने की किसी भी कोशिश को नाकाम बनाने के लिए फोर्सेज ने सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इकदाम किए हैं। दरियासना शुमाली कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपिंदर द्विवेदी ने गडोल कोकरनाग में मिलिटेंटों के खिलाफ फोर्सेज की कार्रवाई का आज जायजा लिया। इस दौरान तसादुम की जगह पर मौजूद कमांडरों ने उन्हें जारी कार्रवाई के हवाले से जानकारी फराहम की। इस दौरान यूटी में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के स्पेशल डायरेक्टर जनरल YB खरानिया ने जम्मू डिवीजन के सांबा सेक्टर में बैनुल-अक़वामी सरहद का दौरा किया और BSF की जानिब से किए गए सिक्योरिटी इकदाम का जायजा लिया। ज़रा के मुताबिक वो जम्मू के सरहदी इलाके में बैनुल-अक़वामी सरहद समेत सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए 3 रोज़ा दौरे पर कल जम्मू पहुंचे। BSF के IG DK बोरा ने SDG को सरहदी सिक्योरिटी और जम्मू में सरहद के आसपास तसल्लुत और सरहदी सिक्योरिटी के तमाम अहम नुकात का अहाता करते हुए एक तफसीली प्रेजेंटेशन दी और कार्रवाई वाले इलाकों में मामूल की सिक्योरिटी सूरत हाल की तफसीलात बताई। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि हर मस्बत सरगर्मी के लिए पुरअमन माहौल अजद जरूरी है और गवर्नर इंतजामिया ने जम्मू कश्मीर में एक पुरअमन माहौल कायम किया है। LG ने आज KICC श्रीनगर में मुनक्किदा J&K स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2023 में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर स्टार्ट अप पॉलिसी अगले महीने तक आएगी। उन्होंने कहा कि पुरअमन माहौल में ही स्टार्टअप्स की तरक्की और फरोग भी मुमकिन है और लोगों की ये जिम्मेदारी है कि वो जम्मू कश्मीर में कायम पुरअमन माहौल को बरकरार रखें। इस दौरान JKEDI का किताबचा एंटरप्रेन्योरशिप जारी किया गया। तकरीब में कमिश्नर सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स विक्रमजीत सिंह, डायरेक्टर JKEDI एजाज अहमद भट्ट और कई दीगर आम शख्सियात ने भी शिरकत की। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि खेलकूद सिर्फ तफरीह का जरिया नहीं बल्कि ये तलबा के हुनर को निखारने के साथ साथ उन्हें अपने मुस्तकबिल को संवारने के सिलसिले में पुरजोश बनाता है और उन्हें सही समत भी देता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आज बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में बर्नहाल स्कूल की सालाना स्पोर्ट्स मीट का इफ्तिताह करने के दौरान इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने असातिज़ा और वालिदैन से कहा कि वो अपने बच्चों में खेलकूद के हवाले से दिलचस्पी पैदा करें क्योंकि खेलकूद उनकी जहनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है। LG ने कहा कि वक्त का तकाजा है कि यूटी में खेलों और जिस्मानी तंदुरुस्ती के हवाले से एक कल्चर कायम किया जाए।
اور ساتھ ہی ساتھ کھیلوں کو مروجہ تعلیم کا ایک کلیدی حصہ بنایا جائے۔ اس سے قبل لیفٹننٹ گورنر نے اسکول کے طلباء کے ایک مارچ پاسٹ کا بھی معائنہ کیا۔ وزیر اعظم کے دفتر میں وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت والی بی جے پی سرکار کے گزشتہ 9 برسوں کے دوران ملک میں ایک جامع سٹارٹ اپ تحریک شروع ہو گئی ہے۔ انہوں نے آج گلشن گراؤنڈ جموں میں انڈین انسٹی ٹیوٹ آف انٹیگریٹو میڈیسن جموں کے دورہ یوتھ کانکلیو کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کا سٹارٹ اپ انڈیا اسٹینڈ اپ انڈیا نعرہ اس قدر اہم ثابت ہوا کہ ملک میں موجود 350 سے 400 سٹارٹ اپ یونٹوں کی تعداد اب بڑھ کر 1,25,000 تک پہنچ گئی ہے۔ ہمارا ملک بھارت بہادروں کا دیش ہے۔ اس دیش کی مٹی کو سنبھال کر رکھنا ہم سب کا فرض ہے، کیونکہ اس مٹی کے ساتھ ہماری امنگیں اور خواب وابستہ ہیں۔ ہمارے دیش کی مٹی اس قدر زرخیز ہے کہ ہر کوئی بڑی خوشی سے جھوم جھوم کر کہہ رہا ہے، میری ماٹی میرا دیش۔ ಕಡೆಯ ಕೈ ಬರವಣಿಗೆ ನಮ್ ತಾಯಿ ನಾಟೆ ಕುರುಪುಡನ್ ಕಾಪದ ಉಂದನ್ ಕಡಮೈ ಮಾಟಿ ಮಛೆ ಪಂಜಣಿಯ ಹೀರಾ ಜೇ ಮೆದನ್ ಕೆ सांभाळून तू माझ्या देशाची माती بھارتیہ جنتا پارٹی جموں کشمیر کے صدر رویندر رینا نے آج پولیس کے شہید ہوئے ڈی ایس پی ہمایوں بٹ کے گھر جا کر انہیں خراج عقیدت پیش کیا اور ان کے لواحقین کی ڈھارس بندھائی۔ اس موقع پر انہوں نے غمزدہ کنبے کے ساتھ ہمدردی اور تعزیت کا بھی اظہار کیا۔ ان کے ہمراہ بی جے پی جنرل سیکرٹری جموں کشمیر سنیل شرما اور دیگر لیڈران بھی تھے۔ اس موقع پر رویندر رینا نے نیشنل کانفرنس صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے بیان پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اٹل بہاری واجپئی کے دور اقتدار میں مذاکرات کے دروازے کھلے رہے اور بھارت ہمیشہ ہی مذاکرات کے حق میں رہا ہے، لیکن ستم ظریف یہی ہے کہ بات چیت کس کے ساتھ کی جائے، کیونکہ پاکستان بدستور اپنا ایجنڈا چلا رہا ہے۔ جموں کشمیر کانگریس کے صدر وقار رسول وانی نے کہا ہے کہ بی جے پی سرکار عوام کو راحت پہنچانے میں پوری طرح ناکام ہو گئی ہے اور کانگریس بی جے پی سرکار کے عوام دشمن پالیسیوں کے خلاف احتجاج کرتی رہے گی۔ پارٹی ہیڈ کوارٹر سری نگر میں آج میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کانگریس 19 ستمبر سے پورے جموں کشمیر میں ضلع سطح پر اس سلسلے میں احتجاج کرے گی۔ نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر نے کہا ہے کہ کچھ لوگوں کا واحد کام اس نیشنل کانفرنس کی مخالفت کرنا ہے، کیونکہ اسی تنقید کی بنیاد پر یہ لوگ مختلف مراد حاصل کر رہے ہیں۔ آج پارٹی ہیڈ کوارٹر سری نگر پر ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایسے لوگوں کو جلد ہی کرارا جواب دیا جائے گا، کیونکہ ان لوگوں کی بنیاد جھوٹ پر مبنی ہے۔ سی پی آئی ایم لیڈر محمد یوسف طارقامی نے جموں کشمیر انتظامیہ اور جے اینڈ کے بینک حکام سے کہا ہے کہ وہ احتجاج کر رہے خدمت سینٹر آپریٹرز کے جائز مطالبات کو حل کریں اور تحفظات کو دور کریں۔ انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہاں بے روزگاری کے مسئلے پر قابو پانے کے لیے ان خدمت سینٹروں کو قائم کیا گیا ہے اور ان آپریٹرز کو میرٹ کی بنیاد پر اسی وعدے کے ساتھ تعینات کیا گیا ہے کہ سبھی کی ای گورننس خدمات تک رسائی انہی مراکز کے ذریعے ممکن ہوگی، لیکن بینک حکام کی یقین دہانیوں کے باوجود ان آپریٹرز کو کوئی راحت نہیں پہنچائی گئی۔ ناظم زراعت کشمیر نے آج ڈائریکٹر ایگریکلچر سکم بی ایل دھل کی موجودگی میں مگس بانی سے وابستہ افراد کے گروپ کو ایکسپوجر دورے کے لیے منیگام گاندربل روانہ کیا۔ اس دورے کے دوران وہ وہاں ماہرین، ترقی پسند بی کیپرز، سائنسدانوں اور دوسرے زرعی کارخانہ داروں کے ساتھ اظہار خیال کریں گے۔ نیشنل بی اینڈ ہنی مشن کے تحت
تحت زراعت اور کسانوں کی بہبود کے محکمے نے اس دورے کا اہتمام کیا ہے۔ ڈائریکٹر فشریز محمد فاروق ڈار نے محکمے کے ڈپٹی ڈائریکٹر اننت ناگ کے ہمراہ آج ضلع کے مختلف علاقوں میں قائم ٹراؤٹ فش فارموں کا معائنہ کیا۔ اس دوران انہوں نے ان فارموں میں تعینات محکمے کے اہلکاروں کے کام کاج پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اننت ناگ ضلع کو پورے ملک میں ٹراؤٹ ڈسٹرکٹ کی حیثیت سے جانا جاتا ہے۔ انہوں نے محکمے کے افسران کی ضلع میں فش کلچر کو بڑھاوا دے کر پڑھے لکھے بے روزگار نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے کے لیے ستائش کی۔ جموں کشمیر کلچرل اکیڈمی کے اہتمام سے آج گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول ہندواڑہ میں ایک ثقافتی میلے کا انعقاد کیا گیا۔ کشمیر ڈویژن کے سبھی اضلاع میں منعقد ہو رہے ثقافتی میلے کی سیریز کے اس 9ویں میلے میں مختلف فنکاروں نے تمدنی اور ثقافتی پروگرام پیش کیے۔ اس میلے میں DDC چیئرمین کپواڑہ عرفان پنڈت پوری نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ اس دوران اکیڈمی کے سیکریٹری بھرت سنگھ منہاس نے کہا کہ اکیڈمی کی طرف سے UT میں فن و ثقافت کو فروغ دینے کے لیے ہر ممکنہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وادی کے طول عرض میں حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے یوم شہادت کے حوالے سے تقریبات عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی۔ اس سلسلے میں سب سے بڑی تقاریب آستان عالیہ علم شریف نرورہ اور زیارت مرزا اکمل الدین بدخشی رحمۃ اللہ علیہ حول میں منعقد ہوئیں۔ اس موقع پر نواس رسول حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو بیان کیا گیا۔ دریا اثنا حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک بھی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے بڑی تقریب سرہند شریف پنجاب میں منعقد ہوئی۔ ضلع پولیس لائنز اونتی پورہ کے بہبودی سینٹر میں جموں کشمیر پولیس کی طرف سے متوسط کمبو سے تعلق رکھنے والی خواتین کے لیے 10 روزہ سلائی تربیتی پروگرام کا اہتمام کیا گیا۔ اس سلسلے میں آج ان 24 خواتین میں پولیس کی طرف سے سلائی کی مشینیں تقسیم کی گئیں۔ تقریب پر SSP اونتی پورہ اعجاز احمد زرگر اور دیگر پولیس افسران بھی موجود تھے۔ اس موقع پر SSP نے کہا کہ محکمہ پولیس ان خواتین کے طرز حیات کو بہتر بنانے کے لیے ہر ممکن مدد فراہم کرے گا۔ سرکار نے وشوکرما اسکیم کے سلسلے میں رہنما خطوط جاری کیے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل یعنی 17 ستمبر کو اپنے یوم پیدائش پر ملک کے 70 مقامات پر بیک وقت اس اسکیم کا افتتاح کریں گے۔ وزیر اعظم انڈین انٹرنیشنل کنونشن سینٹر دوارکا نئی دلی سے ورچوئل موڈ کے ذریعے اسکیم کا آغاز کر رہے ہیں۔ مرکزی وزراء اسکیم کی شروعات کے لیے مختلف ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں موجود رہیں گے۔ اسکیم کا مقصد 18 سال کی عمر یا اس سے زیادہ عمر کے دستکاروں اور کاریگروں جو کہ اپنے گھر کے واحد کماؤ ہوں گے کو ٹول کٹس کی خریداری کے لیے پہلی قسط کے طور 15,000 روپے ادا کرنا ہے، جس کے بعد انہیں تربیت کے دوران یومیہ 500 روپے فراہم کیے جائیں گے۔ وشوکرما اسکیم کے تحت کاریگروں اور دستکاروں کو PM وشوکرما سرٹیفکیٹ اور شناختی کارڈ کے ذریعے پہچان فراہم کی جائے گی۔ اس اسکیم سے جو افراد مستفید ہوں گے ان میں ترخان، موچی، کشتی بنانے والے، ہتھوڑا اور ٹول کٹ بنانے والے، سونار، کمہار اور تل اساس شامل ہیں۔ مذکورہ اسکیم کا مقصد ملک کے دیہی اور شہری علاقوں کے کاریگروں اور دستکاروں کو نہ صرف مالی اعتبار سے مدد فراہم کرنا ہے بلکہ مقامی اشیاء، آرٹ اور کاریگری کے ذریعے قدیم روایت، ثقافت اور گوناگوں وراثت کو برقرار رکھنا اور اسے فروغ بھی دینا ہے۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30.8 ڈگری سیلسیس جبکہ گزشتہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 19 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34.4 ڈگری سیلسیس جبکہ گزشتہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 23.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سرینگر فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں YouTube پر بھی دستیاب ہے۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔